اینڈ دین وی ہیو سنی جی کہتے ہیں عوام دیکھ رہی ہے تو اپنا دیکھ چما چومو. جی سر وہ پہلے والے آئے تھے رومن صاحب بار بار لوگوں کو کہتے ارے لوگ دیکھ ارے رہے ہیں آیا لوگ تھا کیا دیکھ. رومن ادھر بھی؟ ہاں آیا تھا تھوڑی دیر میں ختم کر دیا تھا یار. وہ بہت اریٹیٹنگ ہے یار. وہ بہت بات بہت بات پہ اریٹیٹنگ ہے. بات بات پہ ہنسنا اور یہ وہ جواب دینا کل نہیں ہے تو. بولتا ہے میں تمہید باندھوں گا اور مثالیں دے رہا ہے مرتد کو مارنے کے لیے، جسٹیفائی کرنے کے لیے مثال دے رہا ہے کہ سانپ کو مارو گے یا نہیں، سانپ کو جینے کا حق ہے یا نہیں، چور کو جینے کا حق ہے یا نہیں. میں بولا سالے یہ کون سا کمپیریزن ہے تیرا؟ مطلب ہم لوگ جانور ہے، چور ہے، ریپسٹ ہے، تو ہم کو ان لوگوں کی مثال دے کے سمجھا رہا ہے؟ تم کو تو مثالیں دینے بھی نہیں آتی ہے. عبید صاحب دوبارہ سے واپس آ گئے ہیں. جی سر آپ کیا کرنے آئے ہیں سر؟ ارے بھائی تو کیا دھوکہ دے رہے سب آیت پڑھ کے میرے ارے سامنے سپاری تو تم تو پان گٹکا تھوک کے تھوک کے بات بات کرو. کرو. گٹکا تھوکو پھر بات کرو بھائی. ہیلو. پہلے تم باتھ روم میں سے بات کر رہے تھے اب گٹکا منہ میں ڈال کے بات کر رہے ہو یار. بات کرنا تو سیکھو یار. کیا لائف پہ بھاری تم ہو. آدمی ہے یار. میں باتھ روم میں سے کدھر بات کیا؟ تم پہلے کیا باتھ روم میں بات کر رہے تھے آوازیں آ رہی تھی گونج کے آ رہی تھی تو میں نے نکالا تھا کہ جب باتھ روم سے باہر نکلو تو بات کر لینا آ کے. ارے باتھ روم کدھر تھا؟ باتھ روم کہاں سے دکھ گیا؟ گونج آ میں رہی بات تھی نا کر رہا ہوں دیکھا کبھی تو فری ہے. بیٹھا یہ ہوں لو تو پکڑو. ستیش گوتم جی آپ مسلمان نہیں ہیں ہاں پلیز ڈونٹ کم یار. یہ انڈین گریوٹی اگر آپ مسلمان ہیں تو پرائیویٹ چیٹ میں لکھیں. اگر آپ مسلمان ہیں تو پرائیویٹ چیٹ میں لکھیں. جبرائیل صاحب آئے ہیں. ایڈم اللہ از آسکنگ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم نبی؟ نعوذ باللہ سر ایک نبی کافی نہیں تھے جہنم میں جا دیے اور کتنے لینے ہیں. جی جناب عبید الرحمان صاحب بتائیے سر آیت آپ کے سامنے. لتؤمنوا ہوں باللہ ہوں ورسولہ، ٹرانسلیشن تو کر دے. ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ. کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اللہ اور رسول پہ بس. واہ ہاں واہ. اللہ اور رسول پہ. اللہ اور رسول کے ساتھ. کے ساتھ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کے ساتھ. کیسا ساتھ میں باللہ کیسا کا ایمان مطلب لائیں گے؟ ہوا نا اللہ بھی ایمان لاتا ہے مطلب؟ ارے اللہ بھائی یہ ایمان. تو بہت بہترین بات ہو گئی، اللہ بھی ایمان لاتا ہے. اللہ اور رسول کے ساتھ ایمان. ارے اللہ پہ پھنس گیا. اور رسول پہ. اللہ اور گیا رسول پہ. گیا. لتؤمنوا، وہی ہے نا لتؤمنوا. کیا ہے اور کیا ہے؟ ہاں وہی نا، اللہ اور رسول کے ساتھ ایمان لاؤ نا. پھنس اللہ اور گئے. رسول پہ ایمان لاؤ. ٹھیک ہے. تو جب سے ساتھ ساتھ کیوں بول رہا تھا؟ ارے ساتھ میں ساتھ نکل گیا. ابھی کیا کروں؟ آدمی دیکھتا تھا میں سوچتا بھائی ابھی زیادہ بہت عربی کچھ میں نکلے جب گا اب بات کا بھائی. ہوتا دور ہے اتنا با زیادہ کے معنی ٹینشن ہوتے والا ہیں ہے نا. پر، ہے نا؟ سن ار- وَتُعَزِّرُوهُ، ہاں اچھا اور پہلے اور پارٹ کی ٹرانسلیشن تو فائنل کر دے. ارے ہاں نا، ہو گیا نا. اللہ اور رسول پہ ایمان لاؤ. اللہ اور رسول پہ ایمان لاؤ. اوکے ہاں. پر ایمان لاؤ نا. کے ساتھ تو نہیں ہے نا. وَتُعَزِّرُوهُ، اور اور ان کا عزت کرو. اچھا. وَتُوَقِّرُوهُ، ہوں اور ان کا توقیر کرو. اوکے. وَتُسَبِّحُوهُ، ہوں اور ان کا تسبیح کرو. تو اللہ اور ہائے اس کے ہائے رسول کا ہائے تسبیح ہائے کرنا ہے. ہائے. اللہ اور اس کے رسول کا تسبیح کرنا ہے نا. ہاں. سبحان ہو اللہ. گیا. ختم. تھینک یو ٹاٹا بائے بائے. اور میں نے ختم کیا کہا تھا؟ کیسے کیسے اور کیسے میں نے کیسے کیا کائے کو تسبیح کرنے میں کیا یہ ہے؟ تسبیح عبادت کو کہتے ہیں بھائی. تو سب بھی ہوں عبادت کو نہیں کہتے نہیں، ہیں. عبادت ہے ایک بات، تسبیح. تسبیح اور عبادت الگ ہے. الگ ہے. میں تسبیح اور عبادت الگ ہے. تسبیح ہوتا ہے پاکی بیان کرنا، سبح بیان کرنا. تسبیح اصل میں تسبیح سبحان کو کہتے ہیں. لفظ سبحان سبح پاکی بیان کرنے کو تم کہتے ہیں. تم مجھے یہ بتا رہے ہو کہ تمہارے تمام یہ جو تسبیح ہے محمد کی تسبیح کر سکتے ہو آپ؟ تسبیح پڑھ کے ہاں تسبیح محمد کی کر سکتے ہو؟ یا ہاں. محمد یا ارے محمد یا محمد. ارے بات سننا. ہر 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 اذان اور ہر صلات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اچھا ایک سیکنڈ. یہ دیکھو ذرا. یہ دیکھو تم یہاں پہ پاکی والی کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ ہے نا. اس کی پاکی بولتے رہو. یہ دیکھو یہ پاکی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو خواہ نمازوں کے ضمن میں یا نمازوں سے باہر. یہ سب لوگ پاگل ہیں جو اس کو اللہ کی طرف ملا رہے ہیں. آپ کے لیے اللہ کی طرف کے ساتھ محمد کو بھی ملا دیا آپ نے. نماز میں تسبیح ہوتی ہے، یہ عبادت ہوتی ہے بھائی. ہاں
ہاں ٹھیک ہے نماز میں ہوتی نہیں ہے. ارے عبادت میں تو تسبیح ہوتی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کی. تو گریٹ ہمارا ٹھیک پوائنٹ ہے. آپ نے پروو کر دیا. تھینک یو. ہاں تو عبادت نہیں ہوا. عبادت تو الگ ہے. عبادت اور سبحان اللہ. عبادت میں تسبیح ہے. تسبیح اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ تسبیح میں جوڑا ہے نہ کہ عبادت میں جوڑا ہے. اور تسبیح ساحل کس جگہ یار کرنا میں ہے پاگل ہو نہ جاؤں گا کہ یار, یہ لوگ کیا بے وقوف ہے یار. سن 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 اس مزہ آیا. اور میں یہ جو مزہ ہے ہندوستان کے ہر ویکتی کو دینا چاہتا ہوں. او مین سیریسلی تجھے ابھی پتا بھی ہے مزہ تو نے آئے کیا گا. بولا ہے؟ تجھے پتا ابھی بھی ہے تو نے کیا بولا ابھی ہے؟ ابھی مزہ آئے گا. میں بتاتا ہوں. عبادت کہتے ہیں عبادت اور تسبیح میں فرق بتا مجھے. عبادت اور تسبیح الگ ہے. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے بھائی, عبادت اور تسبیح الگ ہے. اور اس ٹھیک کے ہے بھائی, بعد ایک اور آج کیا بتایا ہے. ٹھیک اس ہے کے بعد بھائی, ٹھیک ہے شفیع بھائی سے بات کیا تو بھائی, ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں اللہ اور اس کے انہیں رسول سجدہ دونوں کرنا. کی تسبیح اللہ کرو, تعالیٰ ٹھیک ہے. اللہ نے کہا نا نبی اللہ کسی کو سجدہ نہیں کرا جا ارے سکتا. بھائی, ارے بھائی, تو ارے بھائی, او بھائی, ٹھیک نہ ہے. کہ سجدہ کرنے کو حکم ہے. نماز میں بھی تسبیح او سجدے میں بھائی, تھوڑا او کیا جاتا ہے. بھائی, او بھائی, ٹھیک ہے, جیت ٹھیک گئے. ہے نا. ہاں ہاں تو ہاں اب ٹھیک اسکرین ہے. بند کر ڈال. جب اللہ اور اس مان کے لیا رسول ٹھیک کی ہے تو تسبیح کرو. ارے بھائی میں اس موضوع پہ اسٹریم کر ہی مت جب تو مان رہے تھے. یار یار کبھی آپ نے سنا ہے تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا؟ ہاں یہ لفظ سنا ہے ہاں کبھی؟ سناؤ سناؤ. نہیں, یہ آپ نے کبھی لفظ سنا ہے تعریف اس خدا کی جس ارے نے جہاں سناؤ بنایا؟ بابا سناؤ. سنا ہوں نا. تو ہوں، آپ تعریف کر سکتے ہیں خدا کے علاوہ کسی کی, پریزنگ ہاں کسی اور کی کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں. تعریف کیا اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں. جو تعریف اللہ تعریف کا جو تعریف والے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی خود تعریف کرتا ہے. او مین, کتنی جگہ, کئی جگہ, ایک جگہ ہے کیا. یا اللہ ان مومنوں ہاں کو عقل دے دے. کیا ہو گیا انڈیا والے صحیح مومنوں دے کو, دے. کیا ہو گیا؟ ارے پاگل ہو گئے ہیں, ان کو پاگل ایک کتے نے بات کاٹ بتا. لیا ہے. یار یہ تو کمال ہوتا جا رہا ہے, یہ تو یار وہی ہے کمال نا ہوتا جا تعریف رہا ہے. کرنا. تعریف کرنا یہ وہی ہے نا تعریف. او مین گریٹ سر, ٹھیک ہے سر. سر آپ سر جیت گئے. میں میں دلیل دوں کہتا کیا. ہوں سر آپ جیت گئے. دلیل دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف حمد کے لیے کہا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ حمد چلے کرتا ہے اپنے بندوں کا بھی. ایک اور بات آپ ہی سے سیکھیں گے. ایک اور بات آپ سے سیکھیں گے. ہاں بتا. ایک اور بات, سورہ اسراء کی ایک آیت ہے, یہ بھی آپ سے سیکھ لوں ذرا, پھر ہم سپر چیٹس لیں گے. سیکھنا بڑے ہے اچھے اچھے بتا. سپر چیٹس آئے ہیں. میں میں بتاتا ہوں. یہ پتہ نہیں عبید کی حالت اسلام نے کیا کر دی ہے. اچھا بعد میں دیکھتے ہیں ومل نے کیا کر دی ہے. یہ دیکھیں سر, یہ والی آیت ذرا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ والی آیت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, شاید جو ہے نا وہ ہمیں سبحان الذي اسرا بعبده ليلة من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. ہاں اب میں پڑھ لیں. یہاں لیلتن کہاں ہے میں بھائی؟ ٹرانسلیٹ بتاتا ہوں. اس کا ٹرانسلیٹ بتاتا ہوں میں. بتائیں ٹھیک ہے. بتائیں اس کا ٹرانسلیٹ ہے. بتائیں. رک اس کا ٹرانسلیشن بتانے لگے ہیں ہمیں. جسٹ 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 کیا؟ جسٹ مطلب جو صبر کرنا بس. ابھی جسٹ کا بتاتا ہوں. مطلب ہوتا ہے جسٹ. جلدی یار جلدی تیری جلدی یار مطلب تجھے جلدی. کون کہہ رہا تھوڑا ہے انگریزی تھوڑا بول؟ تھوڑا تجھے جلد کون کہہ رہا تھوڑا ہے؟ جلدی میں رہنا. جلد بازی مت کرنا. نہیں میں کہتا تجھے کون کہہ رہا ہے تو انگریزی بول. ارے انگریزی کائے کو بولوں گا. انگریزی کون سے میرے اوپر انگریزی سے میرے کو اوے آرام انگریزی ہونے نہ والا ہے. بول بیٹا, انگریزی نہ بول میری جان, نہ بول. کوئی فائدہ نہیں تیری انگریزی بولنے کا. بہت گڑبڑ ہو گیا. چل کرنا ٹرانسلیشن. اچھا اپنے قرآن کھول لے. یہی ہاں. قرآن کھول لے اپنا. پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. پاک ہے یعنی وہ یہ ذات, معراج کا واقعہ ہے. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک نہیں لے نہیں گیا. اور ذات کا لفظ نہیں ہے. ذات کا لفظ نہیں ہے.
اوکے وہاں پاک ہے وہ, سبحان الذی ہاں پاک ہے وہ, پاک ہے وہ, ذات کا لفظ ہے ہی نہیں ہے. نہ گولی مار ذات پاک کو. ہے وہ, ہوں پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے ہاں ہاں مسجد معراج اقصی لے گیا. کرا, ہاں معراج کرا. معراج آگے کا وہ پہلا آگے واقعہ تھا, آگے سب سے آگے, پہلے جو گئے ہیں تو ابے یہاں پہ معراج کا واقعہ نہیں چاہیے, آگے آگے آیت تو پوری کرنا. جس کے ارد گرد ہم نے برکت دیا ہے, جس کے ارد گرد ہم نے برکت دیا, ہم نے پاک ہے برکت وہ دیا. ذات. اچھا ہاں پاک ہے وہ ذات, پاک ہے وہ نوٹ ذات, پاک ہے وہ پاک ہے وہ جس نے اپنے بندے کو راتوں اپنے رات بندے کو, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. اوکے جس پاک کے ہے وہ, یار سنو ذرا سنو, عبید ہاں, جس کو ہم نے پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو, ہاں ہے نا, ہاں راتوں رات ہوں یعنی ایک ہی رات میں ہوں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا, راتوں رات میں, راتوں رات اسی میں رات لے کے گیا, اندر, اسی رات کے لے گیا, بیچ میں ہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. لے گیا. ہاں آگے جس کے ارد گرد ہم نے برکت دیا, ہم نے برکت یعنی وہ دیا. جیسے جو مسجد اقصی ہے نا, بیت ہاں المقدس, ہاں وہ بہت برکت والی جگہ ہے. اوکے, اب ہم نے برکت بالکل, دیا. آگے آگے تاکہ اسے اپنی آیات دکھائیں. اپنی آیات دکھائیں. آگے من آیاتنا لنریہ, آگے تاکہ انہیں اپنی آیات دکھائیں. ہاں بے شک وہ سما والا, بے شک وہ سمیع و بصیر ہے, سننے والا اور بصر والا ہے. اچھا اب مجھے یہاں پہ یہ بصر, بتائیں, اب سنیں ذرا, اب دیکھیں اس آیت میں مسئلہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو مسئلہ شاید 3 دفعہ آیت کی ٹرانسلیشن کر کے بھی سمجھ نہیں آئی. پاک ہے وہ ذات, کوئی شخص بتا رہا ہے پاک ہے وہ ذات, تھرڈ پرسن میں پاک ہے وہ ذات جو لے ہاں گیا. یار چپ کر جاؤ, ہاں چپ کر جاؤ, اگر سمجھ آنی ہے, نہیں تو تمہیں سمجھ نہیں آنی, پھر تم بلا وجہ بولو گے. ایک دم سمجھ لو چپ کر کے, میوٹ کر کے. ہاں عبید میوٹ کر کے سنو تاکہ باقی لوگ بھی سمجھ سکیں. ٹھیک ہے, پاک ہے وہ ذات, تھرڈ پرسن میں پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی. ایک ذات ہے, ایک چیز ہے, ایک کوئی اینٹی ہے جو کسی اپنے سرونٹ کو, کسی اپنے غلام کو, عبد میں کو, تھوڑا چپ کر رہا ہوں تمہیں, میں شٹ چپ دا کر رہا ایف اپ یار, بیک سٹیج کرنا پڑتا تم لوگوں کو بولنے سے پہلے بھی. تم بول رہے ہو, میں نے پورا سن لیا ہے, تم نے ٹرانسلیشن کی ہے, بک رہے ہو. پاک ہے وہ ذات جو, پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد الاقصی سے مسجد الحرام. اس کے بعد اب وہ جو پرسن ہے نا, وہ اب وہ ذات, اب وہ فرسٹ پرسن میں آنے لگا ہے. ہم نے بلیس کیا ہے. یہ ہم کون ہے؟ پہلا کوشچن ساحل میرا یہاں پہ, یہ ہم کون ہے؟ ہم نے, میں نے, اردو میں کہہ لو, انگریزی میں وی ہے کیونکہ پرولر کا سینٹنس ہے. ہم نے بلیس کیا ہے. ایک وہ ذات ہے جو لے کے جی گیا, اور ایک وہ ذات ہے جس نے بلیس کیا ہے, کیونکہ یہاں پہ فرسٹ پرسن کنورٹ ہو گیا تھرڈ پرسن سے ایک ہی آیت کے اندر. یہاں واحد کا سیگا لالا جی استعمال نہیں کیا گیا ہے, جمع کا سیگا استعمال کیا گیا. جمع کا سیگا استعمال کیا گیا ہے. پہلے وہ سبحان اللہ زی اسرا, وہ لے کے گیا تھرڈ پرسن میں, کوئی کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے, سم بڑی کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کسی کے بارے میں. پھر ہم نے بلیس کیا ہے. ہم میں کون ہے؟ ابھی میں نے بتایا تھا اللہ اور محمد دونوں ایک ہے, جس کی آپ تسبیح کر رہے ہیں, اس نے مانا تھا. ہم نے بلیس کیا ہے. وی شو ہم, اچھا تاکہ ہم دکھا سکیں اس کو. وی شو ہم, تاکہ ہم دکھا دیں اس کو. کس کو؟ سرونٹ کو. اب سرونٹ کون ہے؟ نوبڈی نوز. سرونٹ کون ہے؟ سرونٹ کا نام نہیں ہے یہاں پہ. اس آیت کے بعد باقی ساری کی ساری آیتیں کس کے بارے میں ہیں؟ موسیٰ کے بارے میں ہیں. اس آیت کے بعد دوسری آیت سے آنورڈ ساری آیتیں موسیٰ کے بارے میں ہیں. لہٰذا کانٹیکسٹ آف دا قرآن سے لگتا ہے موسیٰ ہے. یہ تفسیر کی باتیں کر رہے ہیں, ہم آج اس وقت قرآن پہ دیکھ رہے ہیں. پاک ہے وہ ذات جو اپنے سرونٹ کو, اپنے عبد کو, اپنے غلام کو اٹھا کے لے گیا ایک ہی رات میں مسجد الاقصی سے مسجد الحرام. اب وہ ذات, مسجد حرام سے مسجد اقصی, مسجد الحرام سے مسجد الاقصی.
اب وہ ذات کنورٹ ہو گئی وی کے اندر. ہم نے بلیس کیا ہے, ہم نے بلیس کیا ہے, ہم دکھاتے ہیں اس کو, ہمارے سائن, ہماری نشانیاں. اب یہاں پہ پھر تھرڈ پرسن میں کنورٹ ہونے لگا ہے. وہ سب جانتا ہے, سب سنتا ہے. اب مجھے بتاؤ بے شک اس ایریا کو بلیس کرنے والا کون ہے؟ کیونکہ وہ فرسٹ پرسن میں ہے. اس ایریا کو دکھانے والا کون ہے؟ فرسٹ پرسن میں ہے. اس ایریا کے اوپر آیتیں نشانیاں کرنے والا کون ہے؟ فرسٹ پرسن میں ہے. لے کے جانے والا کون ہے؟ وہ تھرڈ پرسن کے اندر ہے. اور جو سب کچھ سنتا ہے, سب کچھ جانتا ہے, وہ کون ہے؟ کیونکہ وہ تھرڈ پرسن کے اندر ہے. اس آیت کے اندر 2 دفعہ تھرڈ پرسن ہے, 3 دفعہ فرسٹ پرسن ہے. آل ہیئرنگ تھرڈ پرسن کے اندر ہے, آل وائز تھرڈ پرسن کے اندر ہے, لے کے جانے والا تھرڈ پرسن کے اندر ہے, بلیس کرنے والا, برکت دینے والا فرسٹ پرسن کے اندر ہے, دکھانے والا فرسٹ پرسن کے اندر ہے, اور اپنی نشانیاں کرنے والا فرسٹ پرسن پرولر کے اندر ہے. اب مجھے بتاؤ یہاں پہ کون کون بات کر رہے ہیں, کس کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ لو میرے بھائی, تم آگے مائک پہ دیکھ بھائی, دیکھا بھائی. اب اللہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کہے پاک ہے وہ ذات, کیونکہ وہ ظاہر تو ایک دم سامنے ہے نہیں. اب وہ کہہ دیا ہے پاک ہے وہ ذات, یعنی وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے اور لوگ سمجھ بھی رہے ہیں, تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں سیکنڈ پرسن کی بات کیا ہے؟ ابے ایک ہی سینٹنس میں جو بولنے والا ہے وہ اپنے آپ کو یا تو فرسٹ پرسن میں بولے گا پوری آیت میں, یا پوری آیت میں سیکنڈ پرسن یا تھرڈ پرسن کے طور پہ بولے گا. اگر وہ پرسن چینج کر رہا ہے ایک ہی سینٹنس میں, اس کا مطلب ہے وہ ملٹیپل لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے. کسی بھی گرامر کا بیسک اچھا قاعدہ یہ ہے. اب سن, اگر اللہ, چپ کر کے سن, اب اگر اللہ یہاں پہ کہتا ہے نا پاک ہے وہ ذات, پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو, وہ ذات برکت دینے والی ہے, وہ ذات آیتیں دکھانے والی, نشانیاں دکھانے والی ہے, وہ ذات بلیس کرنے والی ہے, وہ ذات جاننے والی ہے, وہ ذات سننے والی ہے, پھر ٹھیک تھا. پوری آیت میں سن, اگر سارے کام کرنے والا وہ ہوتا تو ٹھیک تھا. یہاں پوری آیت میں سارے کام کرنے والا فرسٹ پرسن میں ہوتا, ہی اور وی, تو بھی ٹھیک تھا. آیت میں 3 دفعہ کانٹیکٹ سوئچنگ ہو رہی ہے. مجھے بتاؤ وہ کون ہے اور یہ کون ہے پلیز. ایک ہی آیت ہے, 4 آیتیں نہیں ہیں, ایک آیت میں کانٹیکٹ سوئچنگ. بول دیا. ابھی یہ بتا, جو ذات لوگوں سے چھپا ہوا کہتا ہے کہ مجھے بنا دیکھے مجھ پر ایمان لاؤ, وہ اپنے آپ کو کہہ دیا کہ پاک ہے وہ ذات سیکنڈ پرسن میں, تو اس سے اس کے ذات کی نفی کیسے ہو رہی ہے؟ یہ لفظ نکرا ہے, بھائی لفظ ٹھیک ہے, اوے بھائی ٹھیک ہے, مان لیا اس کی وہ ذات کی ذات. نفی نہیں ہے ارے وہ. ارے عبید, وہ ذات اللہ ہے, مان لیا. اب مجھے بتاؤ ہاں یہ والی ذات جو ہے یہ کون ہے پھر؟ یہ کون ہے پھر؟ ہاں وہ ذات ہے نا سبحان اللہ جی, وہ جو لے کے گیا, ٹھیک ہے, لیکن اب یہ کون ہے جس نے برکت دی ہے؟ وی. یہ کون ہے جس نے برکت دی ہے پھر؟ اگر وہ اللہ ہے تو یہ کون ہے؟ ارے یہ بھی تو وہی کہہ رہا ہے جس نے برکت دیا. وہ ذات جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے, وہ ذات, وہ لفظ اوئے اپنے ذات کو ہوئے, نفی نہیں ہے. وہ یہ بھی اپنے ذات کی نفی نہیں ہے, بلکہ وہ ذات جو وہ کہہ رہے ہیں وہ اس کے ذات کا اثبات ہے. وہ اپنے ذات کو ایک اپنے ذات کی کبریائی کر رہا ہے, کبریائی کر رہا ہے وہ, کہ وہ ذات سمجھا, وہ عبید بھائی, کبریائی میں اس طرح عبید بھائی اس کو عبید, ایسے سمجھیں, یہاں پر جو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہاں بارک تو کہنا تھا نا, بارک تو کی جگہ بارک نہ کیوں کہا گیا؟ ارے تو رکھنا بھی تو اسی بات میں آ گئی, کیسا سمجھ میں نہیں آتا ہے. سنو عبید, یہ دیکھو یہاں پر ہی, یار اس کو ایسے سمجھاتے ہیں, ایگزالٹیڈ از ہی, ٹھیک ہے. اچھا پاک ہے وہ, اردو میں آیا. یار دیکھو پرابلم پتہ ہے کیا ہو رہی ہے عبید, کہ آپ اتنے بیبی ہو, قسم سے اتنے بیبی ہو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ سے اس لیول کے تم لوگ اوپر کو بات بولا, کیوں کر رہا ہوں. تم لوگ ایک میں دم آپ چھوٹے, جو سے عصبیت ہوتا ہے نا, جن کو تعصب ہوتا ہے, تعصب کی طرح بات کرتے ہو. عصبیت ہے تمہارے اندر کسی کا وقار نہیں سمجھ میں آتا ہے تمہیں. وقار سمجھتے ہو جو توقیر, جو اس سے پہلے اور تھے. اللہ تعالیٰ اپنی توقیر, اپنی عزت, اپنی کبریائی کے لیے بولتا ہے یہ بات.
اگر اللہ تعالیٰ اس طرح بولے کہ اللہ کی ذات کی ایک طور سے ایک سوچ ایک اعتبار ہوتی ہے کسی بات کی، اور اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے بولتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا اور اس میں برکت دیا ہے نا، اور ہم نے اس میں برکت دیا ہے. عبید سنو، تو اردو سمجھ لو کیونکہ تمہیں عربی سمجھ نہیں ہے. پاک ہے وہ ذات، تھرڈ پرسن. ہاں پاک ہے وہ ذات، تھرڈ پرسن. ٹھیک ہے، ہاں وہ ذات پاک ہے جو راتوں رات لے گی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے. اب یہ ہاں ہم کون ہے جبکہ بات وہ میں ہو رہی ہے. اصل میں اس کا ہاں ٹرانسلیشن جس کے ماحول کو اس نے برکت دی، تھرڈ پرسن میں ہونا اس چاہیے. نے پاک ہے وہ ذات اور ہم نے برکت دی، نہیں، ارے یقیناً وہی ہے جو سب کچھ سننے والا. اللہ تعالیٰ اپنی شٹ اپ، بھونکتے رہتے ہو. دیکھیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ آ جائے. پاک ہے وہ ذات تھرڈ پرسن میں، یقیناً وہی ہے سب سننے والا. یہ جو وہی ہے سب سننے والا اور دیکھنے والا، یہ اوپر والے پارٹ کے ساتھ ملتا ہے. پہلا پارٹ ہے وہ ذات، یقیناً وہی ہے اور وہ ذات. اگر ہم یہ کہیں کہ جو لے کے جانے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے، تو یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا دیکھنے والا، یہ بھی اللہ ہو گیا. لیکن یہ ہم کون ہے جس نے برکت دی ہے اور ہم نے دکھایا اس کو اپنی نشانیاں؟ یہ کس نے برکت دی اور کس نے نشانیاں دکھائیں؟ یہ والا ایریا کس کا ہے؟ اگر وہ والا اور وہی اللہ ہے تو کانٹیکچولی اگر ایک ہی سینٹنس میں ایک دفعہ وہ آیا ہے اور پھر وہی سب کچھ سننے والا ہے، تو یہ دونوں چیزیں تو اللہ کے لیے ہو گئیں. اب اس آیت میں یہ ہم کون ہے جس نے برکت دی ہے اور جس نے نشانیاں دکھائی ہیں، وہ بتانا ہے اب آپ نے عبید. یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے لفظ اپنی ذات کے کبریائی کے طور پہ اس طرح سے وہ کا استعمال کرتا ہے. اصل میں وہ اللہ کے ذات سے نفی نہیں ہے، یہ نفی نہیں ہے، لفظ نکرہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. اللہ تعالیٰ اشد انکار والا بھی ہے. دیکھ دیکھو یہ اشد انکار والا ایک آیت میں اللہ تعالیٰ اشد انکار والا ہے. اگر تم بولو گے کہ تیر کی طرح سیدھا ایک کرو سیکنڈ یہاں پہ ذرا مسئلہ ہو گیا ہے. ایک سیکنڈ اس کے اثر صورت نہیں بنتی ہے. ایک سیکنڈ. یہ ایڈم سیکر کے نام سے ایک 2 نمبر ایڈم سیکر آیا تھا میرے ہی چینل پہ، میں نے اسے بلاک کیا ہے. ایک سیکنڈ یار، مجھے بلاک کیا اس کو، وہ غلطی سے ماڈریٹر بن گیا تھا. یار تم بولنا ہی نہیں بند کرتے یار. یہ 2 نمبر ایڈم سیکر کو میں نے ہائیڈ کیا. میرے ماڈریٹر جو ہے چپ کر کے اس کو میوٹ کر رہے تھے. کیوں میوٹ کر رہے تھے بھائی؟ 2 نمبر نام سے آیا ہوا ہے، میرا نام کاپی کر کے آیا ہوا ہے، اس کو آپ میوٹ کیوں کر رہے ہو؟ اسے بلاک کرو یار. کمال ہو گئی، آپ لوگوں نے اسے میوٹ کیا ہے. میرا نام لے کے میرے ہی چینل پہ آ کے بیٹھ گیا ہے اور آپ اس کو میوٹ کر رہے ہو بجائے اس کے کہ آپ بلاک کرو. میں نے اب بلاک کر دیا. ڈونٹ ان بلاک دا پرسن. اچھا جی، اب آپ جو ہے نا ذرا، ہاں جی دوبارہ سے جناب جہاد کریں. سوری میں آپ کی طرف متوجہ نہیں تھا. ہاں بالکل. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. ہاں کوئی ریب ہے اس میں؟ کوئی ریب نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ذات اللہ کی ہے نا. جس میں ہم نے کوئی ریب نہیں ہے. ریب کا مطلب ہوتا ہے بال کی طرح بھی اس کے اندر یہ کیا بولتے ہیں، کیا یہ وہ شبہات پیدا ہو، شبہات. اور کوئی شبہ نہیں، کوئی شبہ نہیں. آگے چلو سر. ریب نہیں ہے اس میں. ہاں کیونکہ وہ ذات جو ہے، وہ ذات عظیم ذات کے بارے میں وہ اپنے بارے میں آگے بول. وہ کہتا ہے. تو کیا ہے یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، صاف بات ہے. اور وہی جو سیکنڈ پرسن ہم نے ماحول میں، جس کے ماحول میں برکت دیا ہم کون ہے؟ ہم کون ہے؟ ہم اس نے ترجمہ صحیح نہیں کیا. ہم کا ترجمہ صحیح نہیں ہے. اچھا ابھی اس تم کو نے جب ایڈم عربی پڑھی تھی تم نے بھی ہم ہی کہا تھا. جی ساحل بھائی پلیز. اصل میں نا یہ اصل میں میں بھائی، اس کا ترجمہ دیکھتا ارے ہوں. تھوڑا چپ بیٹھو یار. ارے بارکنا ہم نے ہے نا اس کے اندر. بارکنا ہاں نا لفظ تو نا کیا ہے؟ بارکنا ہم نے ہے نا، ہم نے برکت دیا ہے اس میں. ہاں نا ہم نے برکت دیا، یہی تو لکھا. ہاں رکو گے تھوڑا؟ ہاں عبید بھائی تھوڑا رکو گے؟ ابھی میں کچھ بولوں؟ ابھی چپ سننا. ایڈم پرابلم یہ ہے نا کہ تم نے کہا نا بیبی ہے،
تو بیبی ان کو ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا, ان کو ایک مثال دیں گے نا تو تب ہو سکتا ہے سمجھ میں آئے. بالکل آپ دیں عبید مثال. بھائی میری ایک مثال سمجھو, ٹھیک ہے؟ بس بڑا بہترین ہے وہ انسان جس نے 20 مالے کی بلڈنگ بنائی. اچھے سے سننا غور سے, لکھ کے بھی رکھ لو. بڑا بہترین ہے وہ جس نے 20 مالے کی بلڈنگ بنائی. ہم نے اس بلڈنگ میں پینٹ لگایا اور ہم نے ہی اس میں الیکٹریسٹی لگائی, اور ساری تعریف اس کی جس نے وہ بلڈنگ بنائی. ہاں اب بتاؤ کہ اس ہاں. میں بلڈنگ بنانے والا کون ہے, پینٹ لگانے والا کون ہے, اور اس کے بعد تعریف کس کی جا ارے رہی ہے؟ بھائی وہ تعریف اس کی ہے, اس لیے وہ بول رہا ہے کہ جس نے, اور اسی کے اس کے لیے تعریف ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں پینٹ کتنے کس نے بڑی لگایا؟ بلڈنگ بنا کے رکھا ہوں. مجھے ارے پینٹ, مجھے مجھے تعریف کرنے کے لیے میں بولنا کتنی بےعزتی میرے کی بات بھائی ہے. یہ اتنی سمپل مثال. اچھا میں اس ارے تو طریقے سے میں سوال مثال کا کرتا ہوں, جواب دے دیا نا. رکو, نہیں دیے, اگر رکو, سمپل میری بلڈنگ میری بنایا بات سن آپ لو وہ پہلے, بولے گا تو میں نے اس سوال کو سن لو, بنایا, تو پھر وہ سوال سن تھوڑا لو, وہ ہے نا. ہاں سوال سن لو میرے بھائی, تھوڑا میں سوال کرتا ہوں تاکہ تم کو سمجھ میں آئے. میں پھر سے اسٹیٹمنٹ ریپیٹ کرتا ہوں, اس کے بعد میرا سوال سن لینا, اس حساب سے جواب دینا. پاک بہترین ہے وہ جس نے 20 مالے کی بلڈنگ بنائی. ٹھیک ہے, فرسٹ اسٹیٹمنٹ سمجھ میں آیا؟ بولو. فرسٹ اسٹیٹمنٹ سمجھ میں آیا؟ ہوں بہترین ہے وہ جس نے 20 مالے کی بلڈنگ بنائی. ہوں ہم نے بلڈنگ میں پینٹ مارا اور ہم نے الیکٹریسٹی لگائی. تعریف ہے اس کی جس نے بلڈنگ بنائی. اب ادھر بتاؤ بلڈنگ بنانے والا کون ہے اور پینٹ مارنے والا اور الیکٹریسٹی لگانے والا کون ہے جب میں یہ اسٹیٹمنٹ بول رہا ہوں تو؟ جس نے لگایا وہی تو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے نا. ایگزیکٹلی. وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا پینٹ ہے. وہ لگانے کون ہے, والا, وہ سنو سنو کون سنو, ہے, وہ پرسن کون ہے, وہ پرسن کون ہے, سننا وہ میرے بھائی عبید, وہ اپنی بات ابھی کو یہ سوال پورا پورا نہیں سن, سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو کہے کہ میں نے بنایا ہوں. وہ میری کہہ رہا ہے, بات وہ ابھی بتا سنے رہا گا. ہے تاکہ تم اس کے بارے نکالو میں اس کو, کہو. میوٹ کرو خود. ہاں میوٹ یہ کرو, سمجھنے نیکسٹ کے بولے لیے گا تو اسٹیٹمنٹ. نہیں. تم لوگ کو عقل نہیں ہے. ساحل تم نے ایگزامپل اتنی زبردستی ہے کہ شاید میں اگلے 2 گھنٹے مزید نہ دے سکتا. تم نے ایگزامپل دے کے چیڑ پھاڑ کے رکھ دیا شاید کو. وہ ڈنگر کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تم کیا کہہ رہے ہو. یہ جان بوجھ کے سمجھنا نہیں بیوقوف چاہتے. ہو تم لوگ, یہ کیا چکر ہے یار تم ان لوگ لوگوں کا. بیوقوف ہو, بیوقوف ہو, توقف. ارے میرے بھائی, کسی چیز بلڈنگ میں سمجھ بنانے نہیں آ والا رہی, کوئی جب اور سیدھی آ رہی ہے. سن, اس کو تھوڑا نیچے کرو, یہ سنے گا نہیں, اس کو میں ہی سمجھا دیتا ہوں. جو میں نے ابھی مثال دی ہے, جو میں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, اس اسٹیٹمنٹ کے حساب سے بلڈنگ بنانے والا کوئی اور ہے, پینٹ لگانے والا اور الیکٹریسٹی کا کام کرنے والا کوئی اور ہے, اور تعریف کی جا رہی ہے اس بلڈنگ بنانے والے کی, نہ کہ پینٹ لگانے والے کی اور نہ الیکٹریسٹی کا کام کرنے والے کی. یہ اتنا سمپل چیز نہ ان کو سمجھ میں آتا ہے اور نہ ہی ان کے اللہ کو سمجھ میں آئی تھی کہ بات اپنی کیسے رکھنی ہے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے. نہیں, اللہ تو بات رکھ ہی نہیں رہا. یہاں پہ ملٹیپل لوگ ہیں. قرآن کے نہیں, اندر میں میں یہی اوور بتانے کی آل کوشش کر پرسپیکٹو سے بول رہا اوکے ہوں. اوور اوور آل پرسپیکٹو سے میں بول رہا یہی ہوں. بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن میں ملٹیپل ڈیٹیز ہیں. ہم نے مونوتھیزم آف دا قرآن کو پچھلی دفعہ جتنا ختم کیا تھا, آج ہم مزید ڈیپ گئے میں. ساحل دیکھیں, اسلام میں مونوتھیزم نہیں ہے. اسلام میں مونوتھیزم نہیں ہے. یہی ہاں میں بھائی, سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی اسٹیٹمنٹ مارتے رہتا ہے.